ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم مہمان، مائع ناز عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری، مختلف اہم کتابوں کے مصنف اور دانشور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ آج ہم ان سے ملیں گے اور بات کریں گے کچھ اہم موضوعات پہ۔ مولانا خیر مقدم ہے، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کا موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بات کر سکوں۔ اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے، وہ ہے ایکس مسلم کا مسئلہ۔ اسلام پر اعتراض کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، زمانے سے ہوتا آیا ہے اور ہر زمانے میں الگ الگ انداز بھی رہا ہے، چاہے بات عیسائیت کی کریں، آریہ سماجی کی کریں یا اور لوگوں کی کریں۔ جہاں ایک طرف اعتراضات کی تفصیلات ہیں، وہیں ان کے علماء نے ہر زمانے میں جوابات بھی دیے ہیں۔ آج کے دور میں جو ایک مسئلہ ہے ایکس مسلم کا، ان لوگوں نے اعتراض کی جو شکل اپنائی ہے اور جس وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر ہو رہی ہے، یہ مسئلہ بڑا ہی تشویشناک ہے۔ ہمارے جو بڑے علماء ہیں یقیناً اس سے واقف ہوں گے، لیکن اب تک اس بارے میں کوئی کوشش، کوئی طریقہ کار بظاہر سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک فرد سچ والا وہ سامنے آتا ہے اور اسلام پر بعض علمی اعتراض کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے یوٹیوب سے اور پھر دھیرے دھیرے اس کو ملک کی جو میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، اس کو اپناتی ہے اور آج ایکس مسلم کے نام سے کئی نوجوان ہیں جو مستقل اسلام کے خلاف نہ صرف زحل اگل رہے ہیں بلکہ استہزاء، مذاق اور بہت ہی گھٹیا سطح پہ اتر کے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑا ہی تشویشناک ہے اور اس پہ سنجیدہ کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ اسی موضوع پہ ہم مولانا سے جاننا چاہیں گے، مولانا یہ جو صورتحال ہے کہ میڈیا پہ آ کے، سوشل میڈیا اور پھر مین اسٹریم میڈیا کہ اسلامی تعلیمات کو بڑی خوبصورتی سے موضوع بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن جو انداز ہوتا ہے وہ نہ صرف اعتراض بلکہ مذاق اڑانا، اور اس سے ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اس وقت کا بہت اہم موضوع ہے اور اسلاموفوبیا جو اس وقت پوری دنیا میں سرگرم عمل ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ دنیا کے کن ملکوں میں اسلاموفوبیا کا کیا پرسنٹیج ہے۔ اس کا جو تجزیہ کیا گیا ہے اس میں نمبر 1 پر ہندوستان ہے، یہاں تک کہ یہ اسرائیل سے بھی اوپر ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اس ملک کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک طبقے کے مذہبی جذبات کو مسلسل مجروح کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں چند کام کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں حکومت سے جہاں بات کرنی ممکن ہو بات کرنی چاہیے کہ اس طرح کے پروگراموں سے نفرت پیدا ہوگی جو کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ دوسرے، اگر ممکن ہو تو ان چینلوں کے ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے کہ آپ ناظرین کی کثرت کے لیے آپ اس طرح کے پروگرام کریں اور اس سے ہمارے ملک میں لوگوں میں اختلاف بڑھے، نفرت بڑھے، یہ آپ کے شائن شان نہیں ہے۔ آپ ایک ایسا عنوان رکھیے کہ جس میں آپ کی غیر جانبداری واضح ہو۔ جیسے ہمارے اس ملک میں ابھی مذہب بیزاری عام ہو رہی ہے، کوئی بھی مذہب ہو، لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو مسلمہ مذہبی اقدار ہیں وہ بھی پامال ہو رہی ہیں، غیر اخلاقی واقعات بڑھ رہے ہیں، مرد اور مرد اور عورت کی شادی کا رجحان بن رہا ہے۔ تو کہا جائے کہ آپ ایسے موضوعات پر اگر تمام مذہبی نمائندوں کو ساتھ لے کر اپنا پروگرام کریں تو اس سے سماج کو فائدہ ہوگا۔
تو ان سے بھی بات کرنی چاہیے۔ جی تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں اور ایسے موضوعات کے بارے میں واقف نہیں ہیں ان کو اس قسم کی ڈیبیٹ پر نہیں جانا چاہیے۔ جی بات بہت سخت ہوگی، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پیشہ ور عورت وہ تو کچھ پیسے لے کر اپنی آبرو برباد کرتی ہے، اور جو لوگ کے معلومات کے اعتبار سے ناپختہ ہیں اور وہ چند ہزار 2-4 ہزار روپے کے لیے ڈیبیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، وہ پیسے لے کر پوری قوم کی آبرو کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس موضوع کے لیے جن کی تیاری نہیں ہے، جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، ان کو اس میدان میں آنا نہیں چاہیے اور ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہیے۔ چوتھی ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو، خاص کر علماء کو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ خاص کر جو ہمارے بڑے مدارس ہیں جہاں دور حدیث شریف تک فضیلت کے بعد بھی تعلیم ہوتی ہے، ان میں وہاں منتخب ذہین طلباء کو تیار کرنا چاہیے جو انگریزی اور ہندی زبان میں بھی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہوں، اور ان کو تیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان کی تیاری اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک طرف وہ اسلام سے واقف ہو صحیح طور پر، جیسے کوئی روایت انہوں نے پیش کر دی اور وہ روایت معتبر نہیں ہے تو ان کی نظر ہو اس بات پر کہ یہ روایت ہمارے یہاں معتبر نہیں سمجھی گئی ہے، یا کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو حدیث نہیں ہے، فقہا کا قول ہے، تو فقہا کا قول یہ ایک اجتہاد ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ دین کی ترجمانی اس سے ہو جائے، تو وہ اتنی معلومات رکھتے ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اسلام کے بارے میں صحیح موقف پیش کر سکے۔ اور پھر جو اسلامی موقف ہے اس کی عقلی اور سائنسی بنیاد کو بھی وہ جاننے کی کوشش کریں، اور ہمارا یقین ہے کہ اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف اور فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سوال اٹھانے والے ہیں وہ ان کے مذہب اور یقین سے بھی واقف ہوں، اور اپنی گفتگو کے ذیل میں اس کو لائیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، تو اس کہیں کہ ہم اس کو موضوع نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بات کی وضاحت کے لیے اس کو لا رہے ہیں۔ آپ پردے پر اعتراض کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ آپ کے ہاں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے۔ سیتا جی کا بھی آپ دیکھیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو ڈھک کر رکھتی تھی۔ اگر آپ باندیوں کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاں اس سے زیادہ ہے۔ آپ کے ہاں شری کرشن جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی 100 بلکہ اتنی 1000 ان کی گوپیاں تھیں۔ تو ہماری معلومات میں تینوں چیزیں ہوں: اسلامی نقطۂ نظر، اس نقطۂ نظر کی معقولیت اور منطقیت، اور جو ہم سے سوال کرنے والے ہیں ان کی مذہبی کتابوں کی معلومات، جس کو ہم ضمنی طور پر پیش کر سکیں، تب اس کا مؤثر جواب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ضرورت ہوگی کہ اگر انہوں نے ہماری چیزیں نشر کی تو بہت اچھا، ورنہ ہمارے پاس ایسے چینل ہوں یا چینلوں سے ہمارا معاہدہ ہو کہ ہم اپنی بات کو ان کے چینل پر پیش کر سکیں، یہ بات ضروری ہوگی۔ اور آج کل یوٹیوب چینل کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، مین اسٹریم جو میڈیا ہے وہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ 2014 کے الیکشن میں بھی لوگوں کا تجزیہ یہ تھا کہ یوٹیوب چینل نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا، تو اس لیے اس پر اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ بہت اہم کام ہے
یہ کام کرنے کا ہے مدارس کے، یہ کام کرنے کا ہے مسلم تنظیموں کے، یہ کام کرنے کا ہے ان لوگوں کے جن کو اس ملک سے پیار ہے اور جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم رہے۔ جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ایک تو منظم، دوسرا انہوں نے مطالعہ کر کے ان چیزوں کو خاص طور پہ نکالا ہے جہاں اعتراضات کی جا سکتے ہیں، اور تیسرا پھر وہ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں بیک وقت جمع کر کے پھر ان کی کوشش سامنے آ رہی ہے۔ ہماری طرف زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایسے لوگ جاتے ہیں یا تو وہ ذہناً تیار نہیں ہوتے، یا پھر انہیں بولنے کا وہ انداز نہیں ہوتا ہے، یا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس پس منظر میں کس طرح کی کوشش اب اس وقت ضرورت ہے؟ میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا جی کہ ایک تو ہمارا مطالعہ تینوں پہلوؤں کو حاوی ہو، جی اپنے مذہب کے بارے میں، اس کی عقلی اور منطقی وجوہ کے بارے میں، جی اور تیسرے جو دوسرے مذاہب ہیں، جو سوال اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کا جو یقین ہے اس کے بارے میں، جی اور اس کے لیے ضرورت ہے افراد کی تربیت کی، جی اور ہمارے پاس افراد کی تربیت کا جو مرکز ہے اصل میں وہ مدارس ہیں اور ہماری دینی مذہبی تنظیمیں ہیں۔ جی ان کے پاس باصلاحیت افراد ہیں اور نوجوان ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اچھی طرح ما فی الضمیر کا اظہار کر سکیں اگر ان کو تھوڑا تیار کر دیا جائے، تو اس طرح ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو بات پہنچانے ذریعہ ابلاغ کی ہے، اس میں تو بہرحال ہم کو ابھی یہی کرنا ہوگا کہ ہم یوٹیوب چینل چلائیں یا جن لوگوں کے ہیں ان سے ہم معاملہ رکھیں۔ اس وقت ہمارے دلت بھائیوں کے بہت سے چینل چل رہے ہیں یوٹیوب پر، اور ان کے کافی ناظرین ہیں، ان سے ہم بات کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری کام ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج میرے ساتھ موجود تھے خاص مہمان حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیے، یہ ایک دینی پیغام ہے، اسے جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچائیے اور اس فیض کو عام کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔